بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ حضرت ایوب علیہ السلام ایک صاحب ثروت انسان تھے۔ اللہ نے آپ کو ہر قسم کے مال سے نوازا تھا، مثلاً جانور، مویشی، غلام، حوران، اولاد کی کثرت۔ غرض اللہ نے آپ کو ہر چیز کثرت سے عطا کر رکھی تھی۔ حضرت ایوب بھی اللہ کے حکم کی بجا آوری میں کوئی کوتاہی نہ کرتے۔ آپ علیہ السلام اس قدر مہمان نواز تھے کہ جب تک 10 غریب مسکین مسافروں کو کھانا نہ کھلاتے خود نہ کھاتے، اور اس کے علاوہ ہمیشہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے۔ آپ علیہ السلام کی شادی حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیٹی سے ہوئی تھی جن کا نام لیا تھا۔ بعض مفسرین کے مطابق آپ علیہ السلام کی شادی حضرت یوسف علیہ السلام کے بیٹے افراہیم کی بیٹی سے ہوئی، اور اسی طرح چند ایک اقوال اور بھی ہیں کہ آپ نے کئی شادیاں کی تھیں۔ واللہ عالم بالصواب۔ روایات میں ہے کہ آپ کی عبادت و ریاضت اور بندگی کو دیکھ کر فرشتے بھی تعجب کیا کرتے تھے۔ ایک دن ملائکہ نے بارگاہ ربوبیت میں عرض کی کہ یا باری تعالیٰ، تیرا جو بندہ ایوب تیری اس قدر عبادت کرتا ہے اور تیری بندگی میں لگا رہتا ہے، یہ سب اس لیے ہے کہ تو نے اسے بہت کثیر مال، مویشی اور اولاد عطا کی ہے، اور دنیا میں ہر قسم کے آرام سے رکھا ہوا ہے، اور انہیں کوئی پریشانی اور غم نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی فکر ہے کسی طرح کی، تو اس کے باعث وہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں اور عبادت کرتے رہتے ہیں کہ ان سے یہ سب چھین نہ لیا جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ ایوب کی عبادت و بندگی محض میری رضا اور خوشنودی کے لیے ہے، نہ کہ مال و اولاد کی ہمیشگی کے لیے۔ اگر میں اسے رنج و مصیبت اور افلاس و تنگ دستی میں ڈالوں گا تو بھی وہ کوئی شکایت زبان پر نہ لائے گا، اور اس سے بھی بڑھ کر صبر و شکر کا مظاہرہ کرے گا اور میری رضا میں راضی رہے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی طرف وحی نازل کی اور پوچھا کہ کیا یہ حال اچھا ہے کہ لذت دنیا کے ساتھ عبادت و ریاضت کرو اور شکر ادا کرو، یا پھر تنگ دستی اور رنج و آلام اور بیماری والی حالت عطا کروں کہ صبر کرو اس پر اور شکر ادا کرو۔ میرا اس حال میں بھی تو بے شک مصیبتوں اور پریشانیوں پر صبر کرنے اور ہر حال میں شکر کرنے والوں کا اجر زیادہ ہے۔ تب حضرت ایوب علیہ السلام نے جواب دیا کہ الہی، میں ہر حال میں صبر و شکر کا دامن نہ چھوڑوں گا، اور تیری ہی عبادت کروں گا اور تجھی سے مدد مانگوں گا۔ چنانچہ مجھے وہ عطا کر جس سے میں تیرے اور قریب ہو جاؤں اور تجھے پسند آ جاؤں۔ الغرض آپ علیہ السلام نے اپنے لیے مصیبتوں، پریشانیوں، تنگ دستی اور بیماریوں کا انتخاب فرمایا کہ صبر کرنے والوں میں شمار کیے جائیں۔ آپ علیہ السلام کی آزمائش ہوئی کہ بھلا مال و اولاد کے جانے کے بعد بھی آپ صابر و شاکر رہتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں، تب آپ کا مال و اسباب اور اولاد سب جاتے رہے، اور آپ علیہ السلام کو بھی بیماریوں نے گھیر لیا۔ چنانچہ آپ کی آزمائش کا دور شروع ہوا۔ پہلے نقصان مال و اسباب میں ہوا، بعد اس کے یکا یک ساری چیزیں جاتی رہیں۔ اولاد ان کی چھت کے تلے دب کے مر گئی، اور 40,000 مویشی، بھیڑ بکری، گائے، اونٹ، گھوڑے، ہاتھی جتنے تھے سب کے سب مر گئے۔ پاسبانوں نے آ کے حضرت کو خبر دی۔ آپ علیہ السلام عبادت میں مشغول تھے۔ بعد فراغت وہ بولے، حضرت، آپ کی بھیڑ بکریاں میدانوں میں جتنی تھیں غیب سے آتش آئی اور ان سب کو جلا گئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تو میں کیا کروں، جس کی تھیں سو لے گیا، اور پھر عبادت میں مشغول ہو گئے۔ بعد اس کے چرواہے نے آ کے خبر کی کہ حضور، ایک آگ آپ کی سب گائیں بیلوں کو جلا گئی۔ آپ علیہ السلام اسی طرح عبادت میں مشغول رہے۔ الغرض باری باری ہر چیز گئی۔ شتربانوں نے اونٹوں کے مرنے کی خبر دی تو سائسوں نے گھوڑوں کے جل جانے کا واقعہ بیان کیا۔ آپ علیہ السلام نے یہی کہا کہ میں کیا کر سکتا ہوں، رضائے الہی اگر یہی ہے تو یہی صحیح۔ سب مال و اسباب اور جانور مویشی اسی کی عطا تھی، اگر وہ دے سکتا ہے تو اپنی چیز لے بھی سکتا ہے کہ وہی ہر چیز کا مالک و مختار ہے۔ میں تو خود اس کے آگے ایک بندہ عاجز کے سوا کچھ نہیں، سو اگر وہ لے گیا تو لے جانے دو، آخر اسی کی امانت تھی، اس نے لے لی، اور خود دوبارہ سے عبادت میں مشغول ہو گئے۔ دوسرے دن ایک آگ آپ کے گھر پر گری، اور گھر کی ہر چیز، سامان، چھت، دروازے، کھڑکیاں اور جو کچھ گھر میں تھا سب جل کر راکھ ہو گیا۔ تب بھی آپ علیہ السلام عبادت میں مشغول تھے۔
آگ کے شعلے ان پر گرنے کو ہوئے تب لوگوں نے کہا کہ حضرت اب تو کچھ نہیں بچا، اب تو کچھ کیجئے کہ ہر چیز ختم ہو گئی، کل اثاثے جاتے، فصلیں برباد ہو گئیں، مال و اسباب جاتا رہا، گھر بار آل و اولاد سب ختم ہو گیا، اب تو کچھ باقی نہیں بچا۔ تب حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا ابھی جان باقی ہے، سو جو ہے بہتر ہے، اسی میں اللہ کی رضا ہے، تو یہی صحیح، میں کیسے اس سے شکوہ کروں کہ میں تو اپنی جان کا بھی مالک نہیں ہوں، یہ بھی اسی کی امانت ہے، سو اگر وہ یہ بھی واپس مانگ لے تو میں راضی برضا اس کے حوالے کر دوں گا، ورنہ جب تک ہے میں اس کا شکر ادا کرتا رہوں گا اور اس کی عبادت و فرما برداری میں کوتاہی نہ کروں گا۔ پھر دوسرے دن آپ علیہ السلام کے 4 بیٹے اور 3 بیٹیاں معلم کے پاس پڑھتے تھے، اتفاقاً معلم کسی کام سے گھر سے باہر گیا، تھوڑی دیر بعد آ کر دیکھتا کیا ہے کہ گھر کی چھت گری پڑی ہے اور سب لڑکے بالے اس کے نیچے آ کر مر گئے ہیں۔ چنانچہ وہ دوڑا ہوا حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس پہنچا اور خبر دی کہ حضور غضب ہو گیا، آپ کی اولاد مکتب کی چھت گرنے سے نیچے دب کر مر گئے۔ آپ علیہ السلام نے کہا غم نہ کرو، وہ سب شہید ہوئے اور اپنی ہمیشگی کے ٹھکانے پر پہنچ گئے، اور وہ بہت بہتر ہے، یہاں کی نسبت غرض زن و فرزند، مال و متاع، گھر بار، مال مویشی سب جاتا رہا۔ غم فرزندان سے صبر کرتے اور اپنی بیوی کو بھی صبر کی تلقین کرتے ہوئے کہتے صبر کشادگی کی کنجی ہے۔ پھر 1 ہفتہ کے بعد نماز پڑھتے ہوئے ایک پھپھولا پڑا اور زخم ہوا، پھر کچھ ہی دنوں میں سارے جسم پر اسی طرح کے پھپھولے پڑے اور زخم ہوئے، اور جسم کا گوشت بھی گل کر پیپ کی طرح بہنے لگا۔ بعض روایات میں ہے کہ چیچک کا مرض تھا جو شدت اختیار کر گیا اور اس سے پورا جسم گلنے سڑنے لگا، یہاں تک کہ اس میں سے گوشت نکل کر پیپ کی طرح بہنے لگا۔ آپ علیہ السلام کی آزمائش یہیں پر نہ رکی، بلکہ ان زخم میں کھلا رہنے کی وجہ سے کیڑے پڑ گئے جو گوشت کو چاٹ چاٹ کر کھانے لگے۔ باوجود اس قدر شدید بیماری اور تکلیف کے بھی آپ علیہ السلام اللہ کی عبادت میں کوتاہی نہ کرتے، بلکہ اور بھی زیادہ اللہ کی عبادت کرتے، اور اس حال میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتے نہ تھکتے۔ لوگ کہتے کہ اے ایوب، تو اب بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ جس نے تجھے اس حال میں پہنچا دیا کہ تیرا سب کچھ جاتا رہا، بیماری نے تجھے تنہا کر دیا کہ کوئی تیرے قریب بیٹھنے سے بھی ڈرتا ہے کہ کہیں یہ بیماری اسے نہ لگ جائے، اور جسم میں کیڑوں اور گوشت کے گلنے کی وجہ سے بدبو پیدا ہو گئی ہے، تو اب کس بات کا شکر کرنا، اور اگر اللہ چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا۔ آپ ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں تو آپ اس سے دعا کریں کہ وہ آپ کو پہلے جیسا کر دے، پھر لگے رہنا عبادت کرنے اور شکر کرنے۔ تب آپ علیہ السلام کہتے کہ جس اللہ نے اتنے سالوں تک خوشحال رکھا، صحت و قوت، گھر بار، مال و اولاد دیے رکھا، اب اگر وہ مجھے اس حال میں رکھ رہا ہے تو کیا میں اس سے شکوہ کروں؟ کیا یہ ان تمام نعمتوں کی ناشکری نہ ہوگی جو اس نے مجھے عطا کیے رکھی تھیں؟ اگر اتنا عرصہ وہ مجھے خوشحال رکھ سکتا ہے تو اسے قدرت ہے کہ وہ مجھے کچھ عرصہ بدحال بھی کیے رکھے، اور میں ہر حال میں اس سے راضی ہوں، اور اسے راضی کرنے کے لیے ہمیشہ اس کی عبادت و فرما برداری میں لگا رہوں گا، اور ایک جگہ پڑے اللہ کی عبادت اور ذکر و تسبیحات میں مشغول رہتے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام ایک ہی جگہ پڑے رہتے، اٹھنے بیٹھنے اور چلنے پھرنے، یہاں تک کہ ہلنے جلنے کی طاقت بھی نہ رہی، اسی طرح 4 برس تک فرش رہے، یہاں تک کہ کیڑے آنکھوں میں بھی پڑ گئے تھے۔ خویش و اقربا، اپنے بیگانے محلے والے آپ علیہ السلام سے نفرت کا اظہار کرنے لگے تھے، سب سے رشتہ چھوٹ گیا، یہاں تک کہ 4 بیویاں تھیں، وہ بھی طلاق لے کر آپ علیہ السلام سے اس بیماری کی وجہ سے دور ہو گئیں، صرف ایک ہی جو نیک بخت تھیں وہ آپ علیہ السلام کے ساتھ آپ کی خدمت کے لیے رہ گئیں۔ جب آپ علیہ السلام نے اس سے اس کی مرضی پوچھی کہ سب مجھے چھوڑ کر چلے گئے میری بیماری اور تنگ دستی کی وجہ سے، سو تم بھی چاہو تو جا سکتی ہو اور میری طرف سے تم پر کوئی پابندی نہ ہوگی، تب وہ بولی اے حضرت، جیسا کہ میں آپ کی صحت و تندرستی اور دولت و نعمت میں شریک تھی، اب اس بیماری اور مصیبت و پریشان حالی میں بھی آپ علیہ السلام کی شریک رہوں گی، آپ کی خدمت کروں گی، اور رنج و مصیبت جو بھی ہو ساتھ ہی جھیلوں گی، اور اگر اللہ نے چاہا تو میرے لیے دونوں جہان میں یہی میری نجات کا ذریعہ ہوگا۔ چنانچہ اسی حال میں 7 برس کا عرصہ بیت گیا۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایوب
18 बरस उस मर्द में गिरफ्तार रहे। तमाम बदन में कीड़े पड़ गए थे। उनकी बदबू से मोहल्ले वाले तनफुर करते और कहते कि हम इनकी बदबू से मोहल्ले में नहीं रह सकते और हम डरते हैं कि खुदा न खास्ता इनकी बीमारी अगर हम में सिरायत कर गई तो हम मारे जाएंगे। इसलिए लोगों ने आप अलैहिस्सलाम को उस गांव में रहने ना दिया और ख्वेशो अकरबा किसी ने हाल ना पूछा। आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में सिर्फ एक बीवी रहीमा और 2 शागिर्द रहे। चुनांचे जब लोगों ने आप अलैहिस्सलाम को वहां रहने ना दिया तो आपके शागिर्दों ने आपको एक टाट में लपेटा और दूसरे गांव में लाकर रखा। बस आप अलैहिस्सलाम रोते थे और कहते थे कि कहाँ गई हमारी सरदारी और मेरे फर्जंदो अजीज, सब क्या हुए, आज कोई नहीं जो मेरा पुरसाने हाल हो और इस बीमारी में मेरी हाल पुरसी करे। उल्टा मुझसे नफरत करते हैं और मेरी बीमारी की वजह से मुझसे कराहियत का इजहार करते हैं और मुझे मेरे इलाके से निकाल बाहर किया। मगर या अल्लाह, तू ही है मेरा मालिक और रहम करने वाला मेहरबान, कि हर हाल में तेरा ही आसरा है और मैं सब्र शुक्र करने वाला हूँ तेरा इस हाल में भी। आप अलैहिस्सलाम ये बातें अपने नफ्स से कहते, ना कि शिकवा करते, बल्कि अपने नफ्स को तान करते कि कहाँ हैं वो सब जो अच्छे वक्तों में तुम्हारे बड़े करीब थे। अब सिवाय अल्लाह कौन है तुम्हारा पुरसाने हाल। सो वही मालिक के बरहक है, उसका शुक्र करो, हर हाल में वही रहम करने वाला है। अलगर्द आप अलैहिस्सलाम को वहाँ भी ना रहने दिया और उन लोगों ने भी आप अलैहिस्सलाम की बीमारी की वजह से तनफुर का इजहार किया तो तीसरे गांव में ले गए, वहाँ भी यही हाल पेश आया। तो बाद उसके उन दोनों शागिर्दों ने नाचार होकर आप अलैहिस्सलाम को एक मैदान में ले जाकर एक दरख्त की छांव तले रख दिया। चंद रोज हजरत की खिदमत में रहने और उनके लिए एक झोंपड़ी जो लकड़ियों और घास फूस से बनाई थी तैयार करने के बाद वो दोनों भी आप अलैहिस्सलाम को छोड़कर वापस गांव में चले आए। सिर्फ उनकी बीवी उनकी खिदमत में रह गई। वो हर रोज उन्हें अकेला वहां छोड़कर गांव में आती, लोगों के घरों में मेहनत मजदूरी करती और उससे जो कुछ मिलता खाने को लेकर आती और फिर हजरत अयूब अलैहिस्सलाम की खिदमत में दस्त बस्ता हाजिर रहती, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम बीमारी की वजह से हिलने जुलने की इस्तिताअत भी ना रखते थे। सो कज़ाए हाजत से लेकर आप अलैहिस्सलाम के हाथ पैर धुलवाने और आपको इबादत के लिए उठने में और इसी तरह सारे कामों में मदद करती और खिदमत में कुताही ना करती और ना ही बेजारी या रंज का इजहार करती, बल्कि सब्र शुक्र से आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में लगी रहती। एक दिन का जिक्र है कि हजरत अयूब अलैहिस्सलाम की बीवी अपनी आदत के मुवाफिक गांव की तरफ निकल गईं और उस दिन ऐसा हुआ कि उन्हें किसी ने मजदूरी के लिए ना बुलाया और वो इंतजार करती रहीं। इसी तरह शाम हो गई। फिर वो बीबी हैरानो परेशान और मायूसी की हालत में ये सोचती हुई वापस मुड़ी कि आज मैं अपने शौहर को क्या खिलाऊंगी और खाली हाथ किस तरह उनके पास जाऊंगी। फिर अर्ज की कि या अल्लाह, तू ही अब मेरा पुरसाने हाल है, तू ही मेरी मदद फरमा। और वहाँ से एक काफरा औरत के पास गई और उससे कहा कि ए बीबी, मेरा शौहर बीमार है और वो अकेला है, मुझे खौफ है कोई मूजी जानवर या दरिंदा उसे नुकसान ना पहुँचा दे। मेरे पास खाने पकाने को कुछ नहीं है और मैं खाली हाथ भी जा नहीं सकती। तू मुझे कुछ अनायत कर दो तो मैं खाने के लिए कुछ ले जा सकूं और उसके बदले में मैं कल तुम्हारे यहाँ मजदूरी कर लूंगी या जो मजदूरी मिली वो करके उसमें से तुम्हारा कर्ज अदा कर दूंगी। तब वो औरत बोली कि मेरा कुछ काम नहीं है और मैं तुम्हारा एतबार क्यों करूं, क्या खबर तुम कल आओ ही ना तो मैं वापस किस से लूंगी। हाँ, मगर मुझे तुम्हारे सर के बाल बहुत पसंद आए हैं, सो अगर इनमें से कुछ हिस्सा मुझे काट कर दे दो तो मैं तुम्हें खाने को कुछ दे सकती हूँ या इनकी कीमत अदा कर दूंगी तो खाने के लिए कुछ ले लेना। तब हजरत अयूब अलैहिस्सलाम की बीवी रो पड़ी और आजिज़ी से कहने लगी कि ए बीबी, इस बात से मुझे माफ़ रखो, ये बाल मेरे शौहर को बड़े पसंद रहे हैं और अब बीमारी में उनके हाथ आसा पकड़ने की हिम्मत नहीं रखते और ना ही इतनी ताकत है कि आसा के सहारे ही उठ सकें। सो मेरे बालों को पकड़कर नमाज और इबादत के लिए उठते हैं। सो मुझे बतौर कर्ज कुछ अदा कर दो, मैं लौटा दूंगी। समझाने और इज्जतो इनकसारी पर भी वो औरत ना मानी और यही कहा कि अगर खाने को कुछ लेना है तो मेरी यही शर्त है। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम की बीवी खाना लिए बिना जाना भी ना चाहती थी कि उनको अपने खाविंद का ख्याल था।
سو ناچار اس کی بات مان لی اور بالوں کے عوض کھانا خرید لیا اور واپس گھر کی طرف ہو لی۔ شیطان لعین صورت ایک مرد کے حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ اے ایوب، تیری بیوی کو گاؤں میں ایک عورت نے چوری کرنے کے جرم میں پکڑ کر سر کے بال کاٹ دیے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام یہ سن کر بہت غمگین اور پریشان حال ہوئے اور روتے رہے۔ آپ علیہ السلام اس بارے میں جیسا روئے تھے اپنی بیماری کے 18 برسوں میں کبھی ایسا نہ روئے تھے، مگر شیطان کے تہمت دینے کی وجہ سے اپنی بیوی پر روئے اور عہد کیا کہ میں اگر اس بیماری سے ٹھیک ہوا تو رحیمہ کو 100 درے یعنی لکڑی کا سوٹا ماروں گا۔ اور بعض علماء مورخین نے بال کاٹنے کا ذکر نہیں کیا، بلکہ یوں روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام کی بیوی گاؤں سے محنت مزدوری کر کے کچھ کھانے کو لے آتی تھی۔ ایک دن واپسی آتے ہوئے راہ میں انہیں شیطان ملا جو ایک حکیم کی صورت میں تھا۔ شیطان بولا، بی بی تم کون ہو، کہاں سے آتی ہو اور کہاں جاؤ گی، اور یہ کہ ایسی پریشان خاطر کیوں ہو؟ کہنے لگی کہ شوہر میرا سخت بیمار ہے، حس و حرکت کی طاقت اس میں نہیں، ذی فرش ہے، اس لیے پریشان حال ہوں۔ پس شیطان لعین نے ان سے کہا کہ ایک دوا میں تم کو بتاتا ہوں، اگر اسے استعمال میں لاؤ تو بہت جلد بھلا چنگا ہوگا۔ وہ یہ کہ اگر سور کا گوشت شراب کے ساتھ استعمال میں لاؤ گی تو بہت جلد صحت یاب ہوگا اور مرض اس کا جاتا رہے گا۔ بہت اچھی دوا ہے، بہت جلد کام کرے گی۔ چنانچہ بی بی رحیمہ جلدی واپس ہوئی اور جا کر حضرت ایوب علیہ السلام سے کہا کہ آج ایک شخص پیرے مرد سے میری راستے میں ملاقات ہوئی اور میں نے ان سے آپ کا سارا احوال بیان کیا، تب اس نے آپ کے واسطے ایک دوائی بتائی ہے کہ اگر استعمال کرو گی تو بہت جلد بھلے چنگے ہو جائیں گے۔ تب حضرت ایوب علیہ السلام نے پوچھا کہ بتاؤ تو بھلا اس نے کیا دوا بتائی ہے؟ تب بی بی آپ سے کہنے لگیں کہ اگر آپ علیہ السلام سور کا گوشت شراب کے ساتھ استعمال کریں گے تو بہت جلد صحت یاب ہو جائیں گے اور مرض اس کا جاتا رہے گا۔ بہت اچھی دوا ہے، بہت جلد کام کرے گی۔ اس وقت آپ علیہ السلام اپنی بیوی سے بہت غصہ ہوئے اور کہا کہ تم مجھے گنہگار کرنا چاہتی ہو، اس سے تو میں بیمار ہی بھلا ہوں، اگر اللہ کی طرف سے شفا ہوئی تو مجھے کسی دوا کے بغیر ہی عطا کر دے گا۔ اور تب قسم کھا کر بولے کہ اگر میں ٹھیک ہو گیا تو تجھے اس بات کے لیے 100 لکڑی ماروں گا، کیونکہ تو نے ایسی بات کہی جو اللہ کی بارگاہ میں مجھے رسوا کروانے والی تھی۔ اور تب حضرت ایوب علیہ السلام یہ سن کر بہت روئے اور کہنے لگے کہ الہی تجھے ہی معلوم ہے میرے گناہوں کی خبر، سو اگر یہ میرے کسی جرم یا خطا کی سزا ہے تو میں تو اس سے معافی طلب کرتا ہوں، مجھے معاف فرما دے۔ اور دوسری روایت میں بیان ہوا ہے کہ ایک دن 2 کیڑے ان کے زخم میں سے گر پڑے۔ آپ علیہ السلام نے پھر ان دونوں کو پکڑ کر اسی گھاؤ میں واپس رکھا اور کہا کہ اپنی جگہ پر رہو۔ تب وہ ایسا کاٹنے لگے کہ تکلیف کی شدت بہت بڑھ گئی، اور ایسی تکلیف ابتدا بیماری سے لے کر 18 برس تک کبھی نہ ہوئی تھی۔ تب آپ علیہ السلام تکلیف اور درد کی شدت سے بلبلا اٹھے اور بارگاہ ربی میں فریاد کی کہ الہی مجھے سخت تکلیف پہنچی ہے اور بے شک تو ہی ہے مہربان اور رحم کرنے والا۔ تب جبرائیل امین بحکم ربی آپ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ ایوب غم نہ کرو، تمہاری آزمائش کا وقت ختم ہوا اور اب اللہ تمہیں پہلے سے کئی گنا بڑھ کر نوازے گا، اور تم نے صبر کیا اور شکر کرنے والوں میں سے ہوئے اور کامیابی حاصل کی۔ بس اب وقت آ گیا کہ پھر سے اللہ کی رحمت سے صحت و تندرستی اور خوشحالی کا وقت دیکھو۔ اور تب جبرائیل امین نے آپ علیہ السلام کو اٹھنے کو کہا۔ تب حضرت ایوب علیہ السلام بولے کہ اے جبرائیل، بھلا بتاؤ تو میں کیسے اٹھوں، اس بیماری سے طاقت ہلنے اور حرکت کرنے کی بھی میں خود میں نہیں پاتا۔ تب جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اپنا پاؤں زمین پر ماریں، چنانچہ پاؤں مارنے سے زمین سے ایک چشمہ پانی کا نکلا۔ تب کہا کہ اب اس میں غسل کریں اور پانی پئیں، یہاں سے اللہ نے چاہا تو بھلے چنگے ہو جائیں گے۔ چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام نے اس پانی سے غسل کیا اور پیا بھی، تو اللہ کے حکم اور فضل سے بالکل بھلے چنگے ہوئے، اور حسن ایسے جیسے 14ویں کا بے داغ چاند ہو۔ اور ایک چادر بہشت سے لے آ کر آپ علیہ السلام کو اڑا دی گئی، اور آپ علیہ السلام وہاں سے اٹھ کر قریب کے ایک پل پر بیٹھ گئے۔ تبھی آپ علیہ السلام کی بیوی جو محنت مزدوری کرنے کے واسطے گاؤں گئی ہوئی تھی، آپ کے لیے کھانا لے کر آئی۔ جب اس نے درخت کے نیچے دیکھا تو حضرت ایوب کو نہ پایا۔
تو بہت رنجیدہ اور غمگین ہوئی اور لگی آہوزاری کرنے اور کہنے کہ ہائے افسوس صد افسوس اس ضعیف بیمار پر کہ اسے کوئی درندہ شیر یا بھیڑیا اٹھا کر لے گیا، اور کہتی کہ اگر مجھے خبر ہوتی ایسا ہونے کی تو کبھی اکیلا چھوڑ کر نہ جاتی، اور اگر میں ساتھ ہوتی تو تمہارے ساتھ ہی جان دے دیتی اور اس محنت اور بلا سے چھٹکارا حاصل کرتی۔ اب کہاں جاؤں، کس سے پوچھوں، کچھ سمجھ نہیں آتی کہ اس میدان میں کوئی انسان بھی نہیں کہ جس سے کچھ خبر گیری کر سکوں۔ الغرض روتی اور گریہ زاری کرتی اور اسی طرح میدان میں چاروں طرف دوڑتی اور نگاہ دوڑاتی پھرتی کہ شاید کہیں نظر آ جائیں یا کچھ باقیات ہی مل جائیں۔ تبھی قریب سے حضرت ایوب علیہ السلام نے انہیں پکار کر پوچھا کہ اے بی بی، بھلا بتاؤ تو تم کیوں اس قدر روتی اور گریہ زاری کرتی ہو، اور بھلا اس میدان بیابان میں کسے ڈھونڈتی پھرتی ہو؟ تب بی بی دوڑی ہوئی ان کے قریب گئیں اور کہنے لگیں کہ اے نیک بزرگ، یہاں پر میرا شوہر تھا، اس درخت کے سائے میں لٹا کر گاؤں میں مزدوری کے واسطے گئی تھی اور پہلے بھی جاتی تھی، لیکن آج اسے غائب پاتی ہوں اپنی جگہ سے تو اسی کے غم میں رو رہی ہوں کہ کہیں اسے کوئی درندہ نہ لے گیا ہو، شیر یا بھیڑیا نہ اسے پھاڑ کھا گئے ہوں۔ چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا غم نہ کرو، ممکن ہے کہیں ادھر ادھر ہو گیا ہوگا اور تھوڑی دیر میں آتا ہوگا۔ تب بی بی اور شدت سے روئیں اور اپنا غم بیان کیا کہ وہ تو بیمار اس قدر ہیں کہ ہلنے اور حرکت تک کرنے کی طاقت بھی خود میں نہیں رکھتے، سو وہ کیسے کہیں جا سکتے ہیں کہ پچھلے 18 برس سے تو ذی فرش ہیں، اب بھلا آج اچانک کیسے کہیں چلے جانے کی طاقت آ گئی؟ اور مزید کہا کہ تم مجھے کوئی نیک فرشتے لگتے ہو اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے، بس تم ہی میری مدد کرو ایوب کو ڈھونڈنے میں، اور اس میدان میں اللہ کے سوا میرا کوئی مددگار نہیں ہے۔ تب حضرت ایوب علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ اچھا بھلا بتاؤ تو وہ کیسا نظر آتا تھا تاکہ پہچان اس کی کر سکوں اگر مل جائے تو۔ تب بی بی نے کہا کہ اے نیک بزرگ، جب وہ جوانی اور تندرستی اور خوشحالی کے دور میں تھا تب وہ بالکل تمہارے جیسا ہی دکھتا تھا، لیکن ابھی بیماری اور ضعیفی نے اس کے خد و خال کو بدل دیا تھا، جسم کا گوشت تک کیڑوں نے کھا لیا تھا، اور اب تو وہ بالکل ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ تھا۔ تب حضرت ایوب علیہ السلام مسکرائے اور اپنی بیوی سے فرمایا کہ غور سے دیکھ میں ہی ایوب ہوں۔ تب بیوی نے کہا بھلا نیک لوگ کسی کی بے بسی کا مذاق اڑایا کرتے ہیں، بے شک ایوب صحت و جوانی میں آپ کے جیسے دکھتے تھے، لیکن اب تو بیماری، ضعیفی اور بدحالی نے ان کا نقشہ ہی بدل دیا تھا، تو کیسے ممکن ہے کہ آپ ہی ایوب ہوں؟ اور پھر کوئی اتنی جلدی کس طرح ایسی بیماری سے نکل سکتا ہے کہ بیماری کے کوئی اثار بھی جسم پر نہ رہے؟ تب حضرت ایوب علیہ السلام نے انہیں جبرائیل علیہ السلام کی آمد سے لے کر چشمے میں غسل کرنے اور اپنے مکمل طور پر صحت یاب ہونے تک کی ساری بات بیان کی، اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ کو ان کا صبر پسند آیا ہے، سو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میری تمام املاک جو مجھ سے چھن گئی تھی وہ اور اتنی ہی اور بھی عطا کرے گا، اور انہیں مہر نبوت بھی دکھائی۔ تب بی بی کو پکا یقین ہوا کہ یہی ایوب علیہ السلام ہیں۔ تب وہ آپ علیہ السلام کے قریب آئیں اور ایک دوسرے سے خوشی سے ملے، اور اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام واپس اپنے گاؤں آ گئے۔ تب اللہ نے آپ علیہ السلام سے کیا وعدہ پورا فرمایا، آپ کا مال و اسباب، جانور، مویشی، گھر بار سب واپس عطا کیا، اور جتنا پہلے تھا اپنی قدرت سے اس سے دگنا زیادہ عطا کیا۔ آپ علیہ السلام کی بیویاں اور غلام، رشتہ دار اور محلے والے جو بیماری میں آپ سے نفرت کرنے لگے تھے وہ سب واپس آ گئے اور معافی کے طلبگار ہوئے۔ چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام نے ان سب کو معاف کر دیا اور فرمایا کہ میرے رب کی طرف سے ایسا ہی تھا، اور میں اس کی رضا میں راضی ہوں، علاوہ اس کے جو اولاد آپ کی چھت کے نیچے دب کر مری تھی اللہ نے انہیں بھی جلا بخشی، اور حضرت ایوب علیہ السلام کو مزید اولاد سے بھی نوازا۔ اب حضرت ایوب علیہ السلام کو اپنی قسم اور عہد کا دھیان آیا جو انہوں نے بیماری میں اپنی بیوی سے ناراض ہونے پر کیا تھا کہ جب ٹھیک ہوں گا تو اسے 100 لکڑی ماروں گا، کیونکہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی رحیمہ ہی بیماری میں آپ کے ساتھ رہیں، اور جب سب ساتھ چھوڑ گئے تب بھی وہ آپ کی خدمت میں لگی رہیں اور تمام مصیبتیں ساتھ اٹھائیں۔ اس لیے جناب ایوب علیہ السلام کو ان سے لگاؤ زیادہ ہوا، اور وہ رحیمہ کو سزا دینا نہ چاہتے تھے،
لیکن اپنی قسم سے مجبور تھے اور قسم توڑنا نہ چاہتے تھے۔ تب جبرائیل امین اللہ کا حکم لے کر نازل ہوئے اور فرمایا کہ اے ایوب، اپنی بیوی رحیمہ کو ہرگز رنج نہ دے اور نہ مار کی تکلیف دے، وہ ہرگز سزا کے لائق نہیں ہے کہ وہ تیری بیماری میں تیرے ساتھ رہی جب سب نے تیرا ساتھ چھوڑ دیا اور خدمت بجا لانے میں کبھی کوئی کوتاہی نہ کی، اور تیرے ساتھ وہ بھی صبر اور شکر کرنے والوں میں سے ہوئی۔ بس تو اسے اپنی رفیق جان سمجھ اور پہلے کی نسبت زیادہ پیار و محبت والا معاملہ اس کے ساتھ رواں رکھ۔ تب حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی قسم کا عذر پیش کیا تو جبرائیل امین نے فرمایا کہ اس بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ تم گندم کے 100 خشک تیلے لو اور انہیں جوڑ کر مٹھے کی صورت مارو تو یک بارگی 100 لکڑیاں مارنے کی قسم پوری ہوگی، اور کوئی بوجھ قسم کا تم پر نہ رہے گا اور نہ ہی رحیمہ کو رنج اور تکلیف اس سے ہوگی۔ چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور اپنی قسم پوری کی۔ بعد اس کے بی بی رحیمہ کو سب سے بڑھ کر پیار و محبت سے رکھا، اور پھر بیماری اور بدحالی کے بعد آپ علیہ السلام اور بھی رغبت سے اللہ کی عبادت کرتے اور پیغام حق لوگوں تک پہنچاتے، اور اسی طرح 48 سال کا عرصہ گزرا اور پھر وفات پائی۔ بے شک اللہ بڑا رحیم و کریم ہے۔ محترم ناظرین، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام ایک بار کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے۔